خوارش جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو اور قرآن کو حاکم بنا لو، یعنی جو قرآن فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ حتمی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ یہ چال ہے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو روکا۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ بیچ میں اب قرآن مجید آ گیا ہے، اب کیسے ہتھیار چلائیں؟ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم بار بار ایسی ویڈیو میں ملتے رہیں۔ حدیث شریف ہے کہ عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس سے نکلنے کا کون سا راستہ ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، بعد میں آنے والے لوگوں کے حالات بھی موجود ہیں، اور تمہارے درمیان جو فتنے پیدا ہوں گے ان کا حل بھی موجود ہے۔ تو کیسے مسلمان نہ مانتے کہ قرآن مجید کو حاکم بنایا گیا تھا، مگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں نے بیعت کر لی تھی اور ان کی خلافت بھی چل رہی تھی، لیکن 4.5 سال سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں ہوا۔ جو قافلہ چل رہا تھا صاحب رواں وہ 1 انچ بھی آگے نہیں چلا۔ البتہ جب قیصر روم نے دیکھا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اب موقع ہے میں حملہ کروں، کیونکہ وہاں قریب ترین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے شام میں۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا کہ او رومی کتے، اگر تم نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو سن لے، حضرت علی کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے والوں میں تم معاویہ کو ہی پاؤ گے، لہٰذا قیصر روم نے جرأت نہیں کی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تھے جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے تھے۔ ساتھیوں نے کہا کیوں مانا تم نے، اور اگر مانا تھا تو اب حاکم کی بات کیوں نہیں مانتے؟ چھوڑ دو خلافت بھی۔ یہ ہیں اہل خوارج جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے بغاوت کی تھی۔ ان میں سے 3 نے بیٹھ کر طے کیا کہ یہ در حقیقت 3 بڑے شخص ہیں جو اس وقت امت کی انہی کی وجہ سے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور انہی کی وجہ سے امت فتنہ و فساد میں مبتلا ہے، لہٰذا ان کو قتل کر دو۔ فلاں دن صبح کی نماز کے وقت ایک شخص فلاں جگہ جائے گا، دوسرا شخص فلاں جگہ جائے گا، اور تیسرا شخص فلاں جگہ جائے گا، اور فجر کی نماز میں ہی ان تینوں کو قتل کر دو۔ ابن ملجم آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور وار کاری ثابت ہوا۔ دوسرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرا حضرت عمر بن عاص، ان میں سے ایک تو فجر میں اس جگہ آئے ہی نہیں تھے، اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا، وہ بہت کھاری وار نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی جو 6 مہینے تک قائم رہی، لیکن جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستبرداری اختیار کی اور خلافت سے الگ ہو گئے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے اور کس طرح زہر دیا اور زہر دینے والے کا انجام کیا ہوا تھا، تو سب جاننے کے لیے اینڈ سکرین پر اوپر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں اور جان جائیں کہ حضرت حسن کو کس نے زہر دیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نذر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔